بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 ربیع الثانی شریف 1446 ہجری 26 اکتوبر 2024 اور 11 کرتے ہیں 2081 رکنی بمطابق بروز ہفتہ فجر کے درس میں طلباء کے مسجد پہنچنے تک ہمارا سبق جو سلسلہ رواں ہے وہ ہے عقائد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کے حوالے سے۔ پہلے عقائد کا حصہ ہم پڑھ چکے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آج ہم کل جمعہ شریف تھا اس سے پیچھے جو ہم نے اس حوالے سے درس پڑھا وہ مقاصد فقہ تھے، اور آج ہم اسی فقہ کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہی مذہب کیا تھا اور آپ کس فقہ کے مطابق نماز کی ادائیگی فرماتے تھے، اور دیگر ہمارے جو فقہی مسائل ہیں ان کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد و نظریات فقہی حوالے سے کیا تھے، اس حوالے سے آج ہم مختصر بات کریں گے۔ اور بنیادی طور پر ہم یہ سمجھیں تمام حاضرین و ناظرین اور سامعین اور طلباء کہ ادلہ شرعیہ کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ بولا کرو، ادلہ شرعیہ کتنے؟ چار۔ یعنی شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ 2 دلیلوں کو ہی کہتے ہیں کہ بس ہماری 2 ہی دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث، بس۔ یہ سب سے بنیادی غلطی ہے جو وہ مولوی حضرات اپنی عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی کو ہم سمجھتے ہوئے کہ جو اصول فقہ ہے فقہاء نے جو اصول قائم فرمائے شرعی مسئلوں کی رہنمائی کے لیے، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت حنفی۔ کیا نام ہے ہمارا؟ اہل سنت و جماعت حنفی۔ اب ہمارا نام دیکھیں، جیسا ہمارا نام ہے، ہمارا نام اسم با مسمہ ہے، یعنی جو ہمارا نام ہے وہ ہمارے عقائد کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں کس اعتبار سے کہ قرآن و سنت میں جو مسائل آ گئے ان کو ہم مانتے ہوئے مان کر ہم اہل سنت ہو گئے۔ تو قرآن و سنت اس میں آ گیا لفظ اہل سنت میں۔ اہل سنت میں 2 دلیلیں آ گئیں کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہی ہمارے عقائد ہیں، وہی ہمارے اعمال ہیں، اور وہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو یہ کیا ہم نے سمجھا؟ نام کو تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں۔ قرآن و سنت سے جو مسائل واضح ہیں ان کو مان کر ہم سنی ہوئے، اہل سنت ہوئے۔ آگے ہمارے ساتھ لفظ جماعت بھی ہے۔ اور جو مسئلہ قرآن و سنت میں تو صراحتاً نہیں ہے لیکن اجماع صحابہ سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو جماعت ہو گئے۔ صحابہ جماعت ہے اور اس جماعت کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، تو جو مسائل جماعت سے ثابت ہو گئے وہ اجماعی مسائل ہو گئے، تو اہل سنت و جماعت۔ اور جو مسائل قرآن سنت اور اجماع سے بھی صراحتاً نہیں ملتے اور وہ قیاس شرعی سے ظاہر ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہم حنفی ہو گئے۔ تو فقہ حنفی قیاس میں آ گئی، اجماع امت اور قرآن و سنت۔ یہ چند باتیں بنیادی طور پر اگر آپ تمام ذہن میں رکھیں تو ہمیں اس حوالے سے کافی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ اسم و مسمہ نام ہوئے،
ہم آل سنت ہیں، قرآن و سنت سے جو ثابت شدہ عقائد و مسائل ہیں ان کو مان کر ہم سنی ہیں، اور ہم جماعت بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماعی مسائل کو مان کر ہم سنی ہیں، جماعت ہیں۔ اور حنفی ہیں ہم، ایسے مسائل جو شریعت میں اصول تو شریعت نے دے دیے لیکن ان کی صراحتاً دلیل نہیں ہے، ان مسائل کو مان کر ہم حنفی ہوئے، اور یہی ہمارا مذہب حنفی ہے۔ اور اسی مذہب کے حوالہ سے جو اختلاف پایا جاتا ہے باعث رحمت ہے، وہ فقہ حنفی مالکی شافعی حنبلی کا ہے۔ تو اس حوالہ سے ہم جو بات کریں گے وہ چند باتیں فقہی مذہب کے حوالے سے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے مقلد ہیں؟ حنفی کے۔ کس کے؟ حنفی کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مقلد ہیں ہم، اس لیے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام اور اپنے دور کے اولیاء کے سردار ہو کر تو وہ بھی تقلید کرتے ہیں، وہ بھی مقلد ہیں۔ کن کے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے آپ کا فقہی مذہب کیا ہے؟ حنبلی ہے۔ کیا؟ حنبلی سے مراد جو امام اعظم امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مذہب پر آپ فتویٰ دیتے تھے، اور آپ کا جو فقہی مذہب تھا وہ بھی حنبلی تھا۔ اسی غنیت و طالبین میں جیسے لکھا ہے 3 مقام پہ صفحہ 20، 45 اور 169، اور وہاں بھی ترجمہ جو ہے اس کا صفحہ 26 ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے۔ آپ کا مسلک مذہب کیا تھا؟ حنبلی۔ کیا تھا؟ حنبلی تھے۔ علاوہ ازیں خود شیخ کے درج ذیل اقتصابات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ یہ بابی ترجمہ۔ تو یہاں ثابت ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں بھی یہ شافعی حنفی مالکی حنبلی یہ فرقے بن کے مسلمانوں سے، اب یہ وہ سب سے بڑی بدبختی اور اپنی علمی یتیمی یا ہٹ دھرمی کا لوگ اظہار کرتے ہیں کہ جو اختلافی مذاہب ہے یہ تو جائز ہے، شرع میں یہ رحمت ہے۔ عقائد کا اختلاف فرقہ واریت ہوتا ہے، مذہب کا اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو یہ فقہی مذہب کے حوالے سے آپ نے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی آپ کی کتاب سے کہ آپ کا فقہی مذہب کون سا ہے؟ حنبلی۔ سب بولا کرو، کون سا ہے؟ حنبلی۔ یہ پہلی بات خود آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے غنیت الطالبین۔ دوسرا اب مسئلہ فقہی مسئلہ سمجھنے کے حوالے سے وہاں بھی اکثر یہ رٹا لگائیں گے، اور آپ بچے سکولوں میں جاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، وہاں ٹیچر کو ایسے ہو تو وہ آپ سے یہ کہتے بھی ہوتے ہیں بھی تسا نماز دی نیت منہ چو کر دیو، پہلے کہندے ہو 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے منہ کھانا کرے گا، پھر تسے نیت کر دیو۔ تو وہ کہندے بھی یہ تے ہے ہی کوئی نہ، تھاڈی اپنی ایجاد کیتی ہوئی ہے، اندہ کوئی شریعت ہی ثبوت ہی نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھی؟ تو نیت کے حوالہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 525 جو ہمارا اہل سنت و جماعت شمس بریلوی کا ترجمہ ہے، اور وہاں بھی ترجمہ مبشر ربانی کا اس کے صفحہ 26 پر لکھا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے، اور صفحہ نمبر 525 پر نماز کی نیت کے حوالہ سے لکھا ہے اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لے تو زیادہ اچھا ہے، اگر دلی ارادہ کے ساتھ زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو افضل ہوگا۔ یہی ہم کہتے ہیں بھئی زبان سے نیت کرنا ایک مستحب عمل ہے، کرنے والے کاموں میں ہم نے پڑھا نا کہ مستحب آخری درجہ ہے، تو یہ اچھا عمل ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے نماز کی نیت کرنے کو ایک مستحب اور اچھا عمل لکھا ہے۔
اب جو کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، تو اب ان کو کہاں گیا معاملہ ان کا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ ادھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہم نے سمجھا فقہی مذہب، اور دوسرا مسئلہ نیت کے حوالہ سے۔ کس حوالہ سے؟ نیت کے، فقہی مذہب کے حوالے سے۔ تیسرا مسئلہ آج کا ہم مختصر طور پر یہاں بات ختم کرتے ہوئے بقیہ مسائل آگے ہم پڑھیں گے۔ تیسرا مسئلہ فقہی مذہب کے حوالے سے نماز میں ہاتھ باندھنا۔ نماز میں ہاتھ باندھنا، ہم کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ ناف کے اوپر۔ کہاں باندھتے ہیں؟ اور وہ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے کے اوپر۔ اور ایک ڈولا جو ہے وہ ہاتھ چھوڑتا بھی ہے۔ تو اس پہ ہم بات آج ختم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ناف کے اوپر ہاتھ ہو۔ ناف کسے کہتے ہیں؟ دھنی والی جگہ۔ ناف کے اوپر ہاتھ ہو، اور آگے آپ فرماتے ہیں بایاں اور اس کے ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ ہو، یعنی بایاں ہاتھ کھبا یہ پہلے ناف کے اوپر ہو اور پھر دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو، جو ہمارا طریقہ ہے آج سنت کا نماز میں ہاتھ باندھنے کا۔ یہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا طریقہ فقہی مذہب کے حوالے سے چاروں اماموں کا اتفاقی ہے۔ چار فقہ کے امام ہم نے پڑھے ہیں نا، تو چاروں اماموں کا اتفاقی مسئلہ ہے حدیث پاک کی روح سے کہ تحت سرہ اور فوق سرہ، فوق سرہ، دو طرح کے الفاظ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں یا ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دارقطنی اور دیگر کتب میں۔ تو اس حوالے سے پتہ چل گیا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ناف کے اوپر۔ ناف کے کہاں لکھا؟ کس نے لکھا؟ حضور غوث پاک سرکار نے لکھا الکتاب الغنیہ میں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھے جائیں۔ تو کہیں آپ سکول میں باپی پڑھنا ہو یا ٹیچر ہو یا کوئی بھی آپ کو کہے جی حضور غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین نماز میں کرتے تھے، تو آپ سنی نہیں کرتے، 11ویں کھاتے ہو، رفع یدین نہیں کرتے ہو، تو آپ نے ان کو پیار سے ادب سے اتنی بات کہنی، وہ جب نماز میں کھڑا ہو نا ہاتھ یہاں باندھ کر تو سینے کے اوپر، تو ہاتھ آرام سے کھول کر نیچے کر دیے، اور اس سے کہنا کہ بھائی غوث پاک سرکار نے یہ لکھا ہے بھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ آپ کا جو رفع یدین کا معاملہ ہے وہ ہم آگے حل کریں گے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں بات ہم ختم کرتے ہوئے وہ لطیفہ و بات آخر میں کہ وہ کوئی ہاتھ یہاں باندھ کر سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو ساتھ ایک سنی بھی چلا گیا اسے سمجھانے کے لیے، تو سنی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز میں، اور سنی نے ہاتھ سر کے اوپر باندھ لیے۔ کس کے اوپر؟ سر کے اوپر ہاتھ باندھ لیے۔ تو اب وہ بڑا حیران ہوا جس نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا یار تو نے کیا کیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے سر کے اوپر ہاتھ باندھنے کا؟ تو اس نے اسے سمجھایا یار میں نے سمجھا آپ نے ہاتھ کے اوپر سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں تو شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہے، اونچے ہاتھ جتنے ہوں گے تو میں نے سمجھا سر کے اوپر رکھ لے، ہم زیادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، قرب ہم زیادہ پا لیں گے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو بےہودہ بات ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مرد یہاں سینے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جو اصل طریقہ ہے وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی مذہب کے حوالے سے 3 مسئلے سمجھے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہم نے یہ سمجھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہی مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ کیا ہے؟ حنبلی۔ ہم سنیوں کا بھی فقہی مذہب ہے حنفی۔ کیا؟ حنفی۔ ہمارا فقہی مذہب کیا ہے؟ حنفی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہی مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ کیا ہے؟ حنبلی۔
تو پہلا ہم نے یہ مسئلہ سیکھا فقہی مذہب کے حوالے سے، دوسرا مسئلہ ہم نے نماز کی نیت زبان کرنے کے حوالے سے، اور تیسرا مسئلہ ہم نے ہاتھ باندھنے کا سیکھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کل ہم اس سے اگلے مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ اب آپ کا سبق سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سنیوں کو غفلت سے بیداری کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی دین کی رغبت توفیق عطا فرمائے۔